بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے بسم اللہ کی برکت کا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت ہی یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات چرواہے کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھول لی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دریا کے اس پار لے جانا چاہتا ہے، اور کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریاں لیں اور دریا کے بہتے پانی پر چلتا ہوا اس پار چلا گیا۔ دریا کی دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا اور درختوں کے پتے بھی سلامت تھے، کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنی بکریوں کو خوب سیر کروایا اور شام کو لوٹ آیا۔ پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ وہ اپنی بکریاں دریا کے اس پار چھوڑ آتا اور شام کو واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ اس کی بکریاں دیکھ کر چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب، میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چلتا ہوں اور اپنی بکریاں دوسری طرف چرانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس کی بات کا یقین نہ کیا، کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس بھی پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا۔ مولوی صاحب، میں تو آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ ہی کے نسخے پر عمل کر رہا ہوں۔ مولوی حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان باتوں کا مقصد صرف لوگوں کا ایمان تازہ کرنا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا تو ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ پڑھ کر اپنی بکریوں سمیت پانی پر چلتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھان لی، جسے دیکھنے کے لیے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر بٹھا کر لائے تھے وہ اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوا لیا۔ پہلے اس رسے کو ایک درخت سے باندھ دیا، پھر اپنی کمر سے باندھ لیا اور پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور پھر دریا پر چلنا شروع ہوا۔ مگر یہ کیا ہوا، جیسے ہی اس نے پہلا پاؤں رکھا تھا کہ پانی میں گر گیا اور مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگا اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کر اس کو باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے۔
کیونکہ اس کا تو یہ روز کا معمول تھا، مگر اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا بکریوں کو دریا کے پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے بھی لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ واپس آ کر چرواہے نے کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے بہت پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت کے ساتھ بندھے رسے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ بھروسہ اس رسے پر تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس رسے کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگے، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے بھی میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے تو خود اللہ کا کلام سنایا مگر خود یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے اور اللہ پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔